ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ السلام علیکم، ارسلان خان ہارر شو کے پروگرام دا ٹرو اینڈ ریئل سٹوریز میں آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میرے چینل کی سٹوریز کو کتنا انجوائے کر رہے ہیں؟ مجھے اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی صورت میں ضرور دیں۔ آپ کے بھیجے ہوئے اچھے کمنٹس مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر آپ کے لیے مزید ریئل سٹوریز لے کر حاضر ہوں۔ تو بغیر انتظار کیے چلتے ہیں اپنی آج کی ریئل سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں طوبہ نے سیالکوٹ سے بھیجی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک سچا واقعہ آپ کے چینل کے تھرو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 2 سال پہلے کالج میں پیش آیا جب میں FSC پارٹ 1 کی طالب علم تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے کالج میں پیپل کا ایک بہت بڑا اور پرانا درخت تھا جہاں میں اور میری فرینڈز اکثر بریک ٹائم میں بیٹھا کرتے اور کبھی کبھار اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھا بھی کرتے۔ پیپل کا یہ درخت ہمارے کالج کی بلڈنگ سے تھوڑا دور تھا جس کی چھاؤں کافی گہری اور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا کالج میں بریک ٹائم میں چند لڑکیاں اس پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتیں یا پھر خوش گپیاں لگایا کرتیں۔ اس درخت کے متعلق افواہ تھی کہ یہ پیپل کا درخت آسیب زدہ ہے، کچھ کہتے تھے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے اور کچھ کہتے تھے یہاں پر بدروحوں کا سایہ ہے۔ اس طرح کی مختلف رومرز ہمارے کالج میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بہت سی لڑکیاں اس درخت کے نیچے بیٹھتی تھیں۔ ایک دن حسب معمول بریک ٹائم میں اپنی دوستوں کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیٹھی اپنی کاپی کے نوٹس مکمل کر رہی تھی۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، غالباً مئی کا مہینہ تھا۔ ریسیس ٹائم ختم ہوتے ہی میری کلاس کی سب لڑکیاں اپنی کلاس میں چلی گئیں، جبکہ میں نے اپنی دوستوں کو یہ کہہ کر جانے کو کہا کہ میں 10 منٹ میں اپنے نوٹس مکمل کر کے آ رہی ہوں۔ چنانچہ گراؤنڈ خالی ہو گیا اور میں اس درخت کے نیچے اکیلی بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے درخت کی اوپر والی شاخوں کی ٹوٹنے کی آواز آئی، جیسے کسی نے درخت سے شاخ توڑی ہو۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا کہ شاید کوئی پرندہ نہ ہو یا پھر ہوا چل رہی ہے تو شاید اسی وجہ سے شاخ کے ٹوٹنے کی آواز آئی ہے۔ خیر، میں اپنا کام کر رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ درخت کے اوپر سے کوئی بہت بھاری چیز نیچے گری ہے۔ میں نے پھر پلٹ کر دیکھا کہ کیا چیز گری ہے، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا، جبکہ گرنے کی آواز بالکل صاف تھی۔ مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگا کیونکہ اس درخت کے متعلق بہت سی باتیں کالج میں گردش کرتی تھیں کہ یہاں پہ آسیب ہے۔ میں نے سوچا کہ میں 1-2 منٹ میں جلدی اپنا کام مکمل کر کے واپس چلی جاتی ہوں، لہٰذا میں نے دوبارہ اپنی نظر کاپی پہ ڈالی۔ اچانک مجھے پیچھے سے سرگوشی سنائی دی، جیسے کسی نے بہت ہی مدھم اور دبی آواز میں میرا نام لیا ہو۔ میں نے ڈر کر اور چونک کر گردن موڑ کر دیکھا کہ آواز کہاں سے آئی ہے، کیونکہ میرے علاوہ تو یہاں کوئی بھی موجود نہیں۔ میں نے سوچا کہ میرا کام جتنا بھی رہتا ہے میں کلاس میں جا کر لوں گی، مجھے یہاں اکیلے نہیں رکنا چاہیے۔ مجھے تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کیونکہ وہ آواز بالکل صاف اور بالکل کلیئر آواز تھی۔ میں نے اپنی بکس اٹھائیں اور کلاس کی طرف جانے لگی۔ کلاس کی طرف جاتے ہوئے مجھے اپنا سر اور کندھے بہت زیادہ بھاری محسوس ہو رہے تھے، جیسے میں نے بہت زیادہ وزن اٹھایا ہو، اور میری طبیعت بھی خراب ہونے لگی۔ میں کلاس میں پہنچی اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ البتہ میرے ساتھ پیش آنے والے ان واقعات کا ذکر میں نے اپنی کلاس کی کسی دوست سے بھی نہیں کیا۔ میری سیٹ کلاس کی کھڑکی کی طرف تھی جو کہ گراؤنڈ کی طرف کھلتی تھی، جہاں سے وہ پرانا پیپل کا درخت نظر آتا تھا۔ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا تاکہ سر کا بوجھ ہلکا ہو۔ میرے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف ہی تھا۔ میں نے اپنا سر جھکایا ہوا اور اپنے ڈیسک پر رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سر اٹھایا تو میری نظر باہر پڑی۔ ٹھیک میری کھڑکی کے پاس ایک کالے لباس میں ملبوس عورت کھڑی تھی۔ میں نے جیسے اسے اچانک اپنے پاس دیکھا تو خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میری فرینڈز اور کلاس کی دوسری لڑکیاں بھاگتی ہوئیں میری طرف آئیں کہ اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے، اور اس معاملے کے بارے میں میری ٹیچر کو بتایا گیا۔ جب ٹیچر آئیں تو انہوں نے پانی کے چھینٹے وغیرہ مارے، مجھے تھوڑی سی ہوش آئی اور میں نے بتایا کہ میں نے اس طرح ایک عورت کو اپنے پاس کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹیچر سمجھ گئیں کہ شاید میری طبیعت خراب ہے یا پھر ویسے نفسیاتی ایک دباؤ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کو ایسا لگتا ہے۔
خیر وہ بات ٹیچر نے ٹال دی اور میرے گھر کال کی گئی۔ میں جلدی چھٹی لے کر گھر واپس آ گئی۔ شام ہوئی تو مجھے بہت زیادہ سخت اور تیز بخار ہو گیا۔ میرے ذہن میں بار بار وہی منظر اور وہی عورت کا خیال آ رہا تھا جسے میں نے اپنی کھڑکی کے پاس دیکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسی رات جب میں سوئی تو خواب میں مجھے وہی عورت نظر آنے لگی۔ میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے کمرے میں کونے میں ایک سیاہ لباس میں ملبوس عورت کھڑی ہے اور اس کے بال اتنے لمبے ہیں کہ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک بال ہی بال ہیں۔ اس کے پورے وجود اور پورے جسم پر بال ہی بال تھے، جبکہ اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح روشن تھیں۔ جب میں نے اسے خواب میں دیکھا تو میں خواب میں چیخیں مارنے لگی اور خوف کے مارے کانپنے لگی۔ میری چیخوں کی آواز اتنی اونچی تھی کہ میرے ساتھ والے کمرے میں سوئی ہوئی میری امی جان اٹھ کر آ گئیں، اور انہوں نے جب میری اس حالت کو دیکھا تو انہوں نے مجھے آ کر سنبھالا اور لائٹ آن کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اس طرح خواب میں وہی عورت دیکھی ہے جو کہ مجھے آج صبح کالج میں نظر آئی تھی۔ وہ چیز مجھے بہت ڈرا رہی ہے، لیکن میری والدہ نے کہا شاید یہ تمہارا وہم ہوگا یا خواب میں تم ویسے ہی ڈر گئی ہوگی۔ میری والدہ نے اس بات کا یقین نہیں کیا، لہٰذا انہوں نے مجھے اس وقت صورتیں وغیرہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک کر مجھے سلا دیا۔ اس کے بعد جب صبح میری آنکھ کھلی تو میری طبیعت اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ میری اتنی زیادہ خراب ہوتی ہوئی طبیعت کو دیکھ کر میرے والد صاحب مجھے امام مسجد کے پاس لے کر گئے، جو کہ ایک ہی قریبی مسجد میں امامت کرواتے تھے۔ ان کے پاس جب لے جایا گیا تو انہوں نے حساب کتاب کر کے پتہ لگایا کہ ایک چڑیل کا سایہ اس پر ہو گیا اور وہ اسے رات کے وقت خواب میں بھی آ کر ڈراتی ہے۔ امام مسجد نے بتایا کہ میں آپ کو ایک تعویذ لکھ کر دیتا ہوں، اور پانی پر دم کر کے دیا۔ تعویذ کو میں نے پہنا اور پانی کو میں نے باقاعدگی سے پیا تو الحمدللہ میری حالت ایک ہفتے کے اندر اندر ٹھیک ہو گئی۔ یہ میری زندگی کا ایک سچا واقعہ ہے جسے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ ویورز بالکل اسی طرح ہی ہیں، کچھ اس طرح کے مقامات، کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں اور کچھ ایسے درخت یا کچھ ایسے ویران علاقے یا جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ان چیزوں کے اثرات موجود ہوتے ہیں، خاص طور پر قدیم عمارتوں میں، کھنڈروں میں، اور نہر والی جگہ پہ جہاں پہ کوئی لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی ہے اور سناٹا ہوتا ہے، سنسان جگہ ہوتی ہیں، یا پھر کوئی بہت پرانے درخت پر۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ بیری کے درخت پر سایہ ہوتا ہے اور جنات وغیرہ کا اثر ہوتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی پرانے درخت ہوں جو کہ بہت کافی سالوں سے ہوں تو ان پر تو کافی زیادہ ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں اور یہ مخلوقات وہاں پر بسیرا رکھتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان جگہوں سے، ان مقامات سے اکیلے بیٹھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ ان چیزوں کے اثرات یا ان چیزوں کا سایہ ہم پر پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں کے اثرات سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ میرے چینل کے تھرو اپنی سٹوریز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس واٹس ایپ نمبر پر اپنی سٹوریز کو بھیجیں، میں آنے والے پروگرام میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز کو آنر کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔